پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ بس یہ دلچسپیاں تھی میری، اور سب سے پہلے تعلیم جس پر میری پوری توجہ تھی۔ دن کو 11:30 بجے ہربنسی تیار ہو گیا۔ خوبصورت تراش کے سوٹ نے اس کی باہر نکل آنے والی تند کسی حد تک چھپا لی تھی اور وہ اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ پر اس نے سرخ پگڑی باندھی تھی جو خوب جچ رہی تھی۔ میں نے بھی لباس تبدیل کر لیا اور ہم دونوں ہاسٹل سے باہر نکل آئے۔ برکلے سنسان پڑا ہوا تھا۔ شہر میں اکا دکا ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ ہم درمیانی پل عبور کر کے سان فرانسسکو میں داخل ہو گئے اور پھر ہربنس سنگھ نے اپنی خوبصورت سپورٹس لائن ونگر کی ایک خوبصورت عمارت کے سامنے روک دی۔ لفٹ سے اوپر چڑھتے ہوئے اس نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے کہا، بھائی جی میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دینا میرے بارے میں کہ میری ہنسی اڑے۔ وہ بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ جس فلیٹ کے دروازے پر ہم رکے تھے اس پر پیتل کی ایک خوبصورت پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر آئزک جوہان لکھا ہوا تھا۔ یہ مسٹر آئزک جوہان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ مورا کا پورا نام مورا جوہان ہے۔ میرا مطلب ہے مسٹر جوہان اس کے ڈیڈی ہیں۔ ہوں تو وہ یہودی ہے۔ ہوگی، ہمیں سے کیا؟ ہربنسی نے کہا اور بیل بجا دی۔ لیکن مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں متعجب نہیں تھا، لیکن یہودیوں سے مل کر مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی۔ برکلے یونیورسٹی میں لاتعداد یہودی طالب علم تھے، لیکن ہمارا ان سے کوئی ربط و ضبط نہیں تھا۔ وہ خود بھی پاکستانیوں اور عربوں سے دور رہتے تھے اور اپنی الگ محفل جماتے تھے۔ دروازہ کھولنے والی ایک دبلی پتلی شوخ سے لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں اور مسکراہٹ میں دلکشی تھی۔ بڑے اخلاق سے اس نے ہم دونوں کا استقبال کیا تھا۔ میرے سب سے قریبی دوست علی یار اور بھائی جی یہ مورا جوہان ہیں، تشریف لائیے۔ مورا نے جھک کر شائستہ الفاظ میں کہا اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ مورا نے مسز جوہان اور مسٹر جوہان سے ہمارا تعارف کرایا۔ مسٹر جوہان مکار آنکھوں والے یہودی تھے، وہ آنکھیں جو اس قوم کی صحیح ترجمان ہیں۔ ان کی گفتگو نہایت میٹھی اور شستہ تھی۔ میرے تعارف پر انہوں نے کسی قدر معنی خیز انداز میں گردن ہلائی تھی، لیکن دوران گفتگو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جسے کوئی ناخوشگوار تاثر ابھرتا۔ لنچ کے بعد مورا باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے ایک خوبصورت لباس زیب تن کیا اور کافی حسین نظر آنے لگی۔ مجھے معاف کرنا بچوں، میں نہیں جانتا کہ تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے، لیکن شام کو 6 بجے سے 7 بجے تک کا وقت تم لوگ مجھے دے دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ مسٹر جوہان نے کہا۔ ضرور مسٹر جوہان، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، میں اور میری بیوی تم لوگوں کو ایبرن ہال میں خوش آمدید کہیں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی تقریب ہے، تم لوگوں کو اس تقریب میں شامل ہو کر خوشی ہوگی۔ ہم ضرور پہنچ جائیں گے ڈیڈی، وعدہ، ہمارے بجائے مورا نے کہا، اور اس کے بعد ہمارے بولنے کی گنجائش نہیں رہی۔ مورا بھی ہمارے ساتھ اس چھوٹی سی سپورٹس میں ٹھنس گئی اور ہربنسی نے سپورٹس سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سان فرانسسکو کی تفریح گاہوں میں خوب رونق تھی۔ لوگ پورے جوش و خروش سے ویکنڈ منا رہے تھے۔ پارک میں ہم نے عمدہ سی کافی پی، کرین بیر میں ٹرالی کی سیر کی اور شام 4 بجے آئس فالیز کلب پہنچ گئے جہاں برف کے کھیل پیش کیے جاتے تھے۔ اپنی نشستیں خالی کر کے ہم اندر داخل ہو گئے۔ تھیٹر کی عمارت کے گرد ایک کشادہ احاطہ تھا اور اسی احاطے میں برف کے کھیل کا سٹیج بنا ہوا تھا۔ اس جگہ کئی انچ موٹی برف کی تہ نظر آ رہی تھی اور یہ برف آئینے کی طرح شفاف اور چمکدار تھی۔ کھیل شروع ہونے کا اعلان ہوا اور پہلی فنکار نے طوفانی دوڑ لگائی۔ یہ ایک نو عمر لڑکی تھی۔ پس منظر میں مدم موسیقی کی لہریں اٹھ رہی تھی اور فنکار اپنے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مورا بہت باتونی لڑکی تھی۔ وہ کھیل کے دوران مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ویسے اس کی باتیں غیر دلچسپ نہیں تھی، میں بھی اس کی بکواس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ البتہ ہربنسی کو بہت کم بولنے کا موقع مل رہا تھا اور وہ کسی قدر پریشان نظر آ رہا تھا۔ 5:30 بجے یہ شو ختم ہوا اور ہم باہر نکل آئے۔ مورا نے گھڑی دیکھ کر کہا، کیا خیال ہے اب ہم ایبرن ہال چلیں؟ وہاں کس قسم کی تقریب ہے مس جوہان؟ میں نے پوچھا۔
یہ تو آپ کو وہاں چل کر ہی معلوم ہوگا۔ وہ مسکرائی۔ اگر آپ لوگ محسوس نہ کریں تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ ہرگز نہیں مسٹر علی، میں نے آپ کی طرف سے ڈیڈی سے وعدہ کر لیا ہے۔ وہ کیا سوچیں گے میرے دوستوں کے بارے میں؟ مورا نے عاجزی سے کہا، اور اس کے لہجے کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک الجھن کا احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ برصورت کاٹ کے الو ہربنس نے سپورٹس کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور وہ سست روی سے ایبرن ہال کی جانب بڑھنے لگے۔ وقت کا خیال رکھا گیا تھا، اس لیے ٹھیک 6 بجے ہم ایبرن ہال پہنچ گئے۔ ہال کی خوبصورت عمارت کے سامنے سینکڑوں کاریں کھڑی ہوئی تھیں اور لاؤنج میں غیر معمولی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ بے شمار مرد عورتیں تیز تیز قدموں سے ہال کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہال میں داخل ہونے والے مرد جیب سے ایک سیاہ رنگ کی ٹوپی نکال کر پہن لیتے تھے، لیکن یہاں ہال میں بہت سے لوگ بغیر ٹوپی کے بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ غیر یہودی تھے جنہیں یہاں آنے کی ممانعت نہیں تھی۔ ہال کے دروازے پر مسٹر جوہان نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ خود بھی سیاہ ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے احترام کے ساتھ ہمیں ہماری نشستوں پر پہنچا دیا اور پھر خود بھی ہمارے نزدیک ایک نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں اپنی الجھن میں اب اضافہ محسوس کر رہا تھا۔ سٹیج پر اناؤنسر کی آواز ابھری اور پھر ایک یہودی نے آ کر عبرانی زبان میں دعائیں پڑھی۔ اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا جو صدر جلسہ تھا۔ اس نے جملہ حاضرین کا جلسے میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور بولا، یہ جلسہ عام ہے جس میں صہیونی اور غیر صہیونی سبھی کو دعوت دی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہم میں سے نہیں ہیں ہمارے درمیان آئیں اور ہمارے مقاصد سمجھ کر ہماری جدوجہد کی حمایت کریں۔ میں ان لوگوں کا خاص طور پر مشکور ہوں جو غیر یہودی ہیں اور زحمت کر کے ہماری دعوت پر یہاں آئے ہیں۔ اب جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ امریکہ کے یہودی متحد ہو کر صہیونی تحریک کو کامیاب بنائیں گے اور ریاست اسرائیل کو مستحکم اور خوشحال بنانے کی بھرپور جدوجہد کریں گے۔ میرے ذہن میں نفرت ابھر آئی۔ میں نے خونخوار نگاہوں سے ہربنس سنگھ کو دیکھا۔ میرے اس طرح گورنے سے وہ گھبرا گیا۔ واحد گرو کی قسم بھائی جی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تقریب کیسی ہے۔ اس نے کہا، یہ اچھا نہیں ہوا ہربنس، یہ اچھا نہیں ہوا۔ میں شرمندہ ہوں بھائی جی، اور اس سسری سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، ہربنس نے کہا۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے صدر جلسہ کو دیکھا جو یہودیوں کی تاریخ دہراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہودی خدا کی محبوب قوم ہے۔ غیر یہودی دنیا کی غیر متحدہ قوت بھی دنیا کی نسلی اور معاشرتی انفرادیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد صدر نے جلسے کے مہمان خصوصی کو متعارف کرایا اور تالیوں کی گونج میں مہمان خصوصی نے اپنی سخت متعصبانہ تقریر شروع کر دی۔ یہ کوئی کٹر اور متعصب یہودی تھا۔ اس کی تقریر سخت جارحانہ تھی۔ اس نے عربوں پر طرح طرح کے الزامات لگائے، انہیں وحشی، غیر مہذب اور قانون شکن بتایا۔ اس نے کہا کہ عرب قانون شکن ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جسے تہذیب و ثقافت سے کبھی کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اس نے ثبوت کے طور پر اسلامی تاریخ کے واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور نہایت لغو گفتگو شروع کر دی۔ اس نے کہا، عرب وہ قوم ہے جس میں کبھی کوئی مہذب معاشرہ یا حکومت نہیں رہی۔ آج بھی اس قوم میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ عربوں کے معاشرے کے بارے میں اس نے بڑی رقیق باتیں کی۔ اس نے کہا کہ عرب عام طور سے 4 بیویاں اور کنیزیں رکھتے ہیں۔ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ان کے معاشرے میں عورت کی جو زبوں حالت ہے وہ کسی معاشرے میں نہیں ملتی۔ اس متعصب یہودی نے اسلامی تاریخ کے حقائق کو جس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا، اس پر میرا خون کھولنے لگا۔ میری روح اور میرے دماغ کو ناقابل بیان تکلیف ہو رہی تھی اور میری آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ میرے نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ میری اس کیفیت سے ناواقف تھے۔ دفعتاً میری نگاہوں میں اپنے گھر کا آنگن ابھر آیا۔ صحن میں تخت پر بیٹھے ہوئے میرے والد نے حقے کی لے منہ سے نکال کر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹے، حق کی زبان کیسر و کسرا کے دربار میں نہیں رکی۔ حق گو سردار کھڑے ہو کر اعلان حق کرتے ہیں۔ اگر امریکہ کی عیش کوش زندگی نے تمہارے خون سے سرخی چھین لی ہے تو تمہیں قسم ہے اپنے ایمان کی، اپنے وجود کی، اپنے خدا کی۔ اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے مذہب کی تبدیلی کا اعلان کر دو اور آج سے خود کو علی یار نہ کہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس بدباطن شخص کی یاوہ گوئی کا منہ توڑ جواب دو۔ علی یار، تم نے سرزمین قصور پنجاب میں آنکھ کھولی ہے۔ تمہارے آباؤ اجداد میں کسی نے مسلط کوشی کی زندگی نہیں گزاری۔
مہمان خصوصی کی تقریر ختم ہو گئی اور دعوت دی گئی کہ اگر کوئی شخص صہیونی تحریک کے بارے میں کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، اور اس کے بعد میرے لیے بیٹھے رہنے کا یارہ نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر میرے قدم ڈائس کی طرف اٹھ گئے۔ جب میں ڈائس پر پہنچا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اناؤنسر میرے نزدیک آ کر جھکا۔ محترم مقرر کے نام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دھکیل دیا اور اس دھکے سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تب مائک پر میری آواز ابھری۔ یہودی مسخرے نے اس مائک کا سہارا لے کر اسلامی تاریخ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، میرا خیال ہے تعلیم یافتہ یہودی خود اس بکواس کی حقیقت سے واقف ہوں گے۔ میں ان مسخ شدہ حقائق کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسلامی تاریخ کی کتب امریکہ میں بھی موجود ہیں اور سیاہ فام امریکی ان سے استفادہ کر کے مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ یہودی پراپیگنڈے کو اس ناکامی سے شرمسار ہونا چاہیے۔ یہودی امریکہ پر تسلط رکھنے کے باوجود اسلام کی روشنی کو بجھانے میں ناکام رہے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ صہیونیوں نے عربوں کے قلب میں اسرائیل کا زہر آلود خنجر پیوست کیا ہے۔ اس غاصب قوم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی سازشوں کے ذریعے فلسطین کو برطانیہ کے زیر اقتدار دے دیا تھا۔ اس وقت فلسطین کی آبادی 7 لاکھ تھی اور ان 7 لاکھ فلسطینیوں میں صرف 10واں حصہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا، جبکہ 90% عرب مسلمان تھے۔ برطانیہ بالادستی قائم ہونے کے بعد فلسطین کے دروازے یہودیوں پر کھول دیے گئے اور برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں فلسطین میں جہاں یہودیوں کی آبادی صرف 70,000 تھی، 1939 میں یہ آبادی 7 لاکھ ہو گئی، لیکن اب بھی عربوں کی آبادی ان سے کم نہیں تھی۔ پھر امریکی، فرانسیسی اور برطانوی تعاون سے دشمن اسلام ڈاکٹر ویزمین نے صہیونی تحریک نامی تنظیم تیار کر لی اور جنگ عظیم میں تباہ شدہ برطانیہ نے عربوں کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا۔ مقرر نے عربوں کو وحشی صفت اور غیر مہذب کہا ہے، اور اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے تو اسے فلسطین میں کیے ہوئے مظالم یاد آ جائیں گے، جو اس حد تک غیر انسانی تھے کہ اس کے بعد وحشت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ وحشی تم ہو یہودیو۔ امریکہ میں بیٹھ کر اگر تم اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں چند مسخرے ہی تمہاری باتوں پر گردن ہلا سکتے ہیں، تاریخ نہیں بدل سکتی۔ میری آواز پورے حال میں گونج رہی تھی اور لوگ دم بخود بیٹھے ہوئے تھے۔ دفعتاً کسی نے مائک بند کر دیا اور پھر چند افراد سٹیج پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے گھسیٹ لیا۔ یہودی نوجوان جوش میں بھر گئے تھے، وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ دفعتاً میں نے ہربنسی کو دیکھا، اس نے کرپان نکال لی اور پھر اس کی گرجدار آواز ابھری، اسے چھوڑ دو۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو واحے گرو کی قسم یہاں 2-4 خون ہو جائیں گے۔ وہ چمکدار کرپان لہراتا ہوا میری طرف بڑھا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ کرپان کی چمک نے راستہ بنا لیا تھا۔ چلو بھائی جی، اس سالم مورا کی ایسی کی تیسی، اس کے باپ کی بھی ایسی کی تیسی، اس نے مجھے باہر دھکیلتے ہوئے کہا۔ یہودی نوجوان ممکن ہے ہم سے الجھنے کی کوشش کرتے، لیکن مائک پر دوبارہ اعلان ہونے لگا، کالی بیڑوں کو نکل جانے دو، جلسے کو ناکام بنانے کی سازش کامیاب نہ ہونے دی جائے، ابھی جلسے کی کارروائی باقی ہے، پرجوش نوجوان خود کو قابو میں رکھیں، جلسہ ناکام نہ ہونے دیا جائے۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ باہر آ کر ہم کار میں آ بیٹھے۔ ہربنس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ راستے پر ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ہاسٹل پہنچ گئے۔ میں غم و غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر ہربنس نے پوچھا، چائے بناؤں تمہارے لیے بھائی جی؟ میں نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، مجھے افسوس ہے ہربنس، تمہیں بھی میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا۔ نہیں بھائی جی، ایسی باتیں کر کے مجھے غیر ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ میرے سامنے تو تاریخ زندہ ہوئی ہے۔ میں نے تو صرف پڑھا ہی تھا کہ مسلمان کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ دنیا میں کسی کے سامنے حق کی بات کہنے سے نہیں چوکتا۔ آج میں نے تاریخ کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے۔ اسلامی تاریخ میں نے بھی پڑھی ہے۔ وہ سسرا اگر چوہے دان میں گھس کر اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے کامیابی تھوڑی ہوئی۔ ایک مسلمان نے اسے بتا دیا کہ اسلام کیا ہے۔ تمہاری یہ جرت تو قابل ستائش ہے۔ ہربنس نے جواب دیا، شکریہ ہربنس، لیکن ہمیں اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ نتائج؟ ہربنس ہنس پڑا۔ نتائج بھی کوئی پرواہ کرنے کی چیز ہوتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
اس کے باوجود ہربنس میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت کے شکار بنو۔ میری خواہش ہے کہ بس اس وقت تمہاری خواہش ایک کپ چائے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بھائی جی، اور وہ میں ابھی لاتا ہوں، ہربنس نے کہا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ یہ سکھ نوجوان قابل محبت تھا، اس نے میرا ہر طرح ساتھ دیا تھا، لیکن میرا ذہن صاف نہیں تھا۔ آج نہ جانے کیوں میرے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ہربنس چائے بنا لایا اور ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ ہمارا اندازہ درست نکلا۔ دوسرے دن اخبارات میں ایبرن ہال کے جلسے کی تفصیلات موجود تھیں، جس میں ابتری پھیلانے کی مذموم سازش کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ چند یہودی نواز اخبارات نے حکومت سے پرزور اپیل کی تھی کہ ایسے سازشی عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو لاقانونیت پھیلانے کے مرتکب ہوں۔ برکلے یونیورسٹی کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرائی گئی تھی کہ اس طالب علم علی یار کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ ذاتی طور پر بھی کچھ کوششیں کی گئی ہوں گی، جن کے نتیجے میں مجھے یونیورسٹی کے حکام کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس مل گیا۔ میں عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں نے ایبرن ہال میں کہا تھا اس پر مجھے ذرا بر شرمندگی نہیں تھی، لیکن اس سے میری تعلیمی زندگی متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ یونیورسٹی کے حکام کے سامنے پیش ہونے سے قبل میں نے بہت کچھ سوچا، پھر دل میں ایک فیصلہ کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا۔ پھر اسی شام مجھے 12 افراد کے ایک بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ طویل و عریض دفتر میں ایک سیاہ رنگ کی لمبی میز کے پیچھے 12 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے نرم لہجے میں بیٹھنے کی پیشکش کی گئی اور میں بیٹھ گیا۔ تب مجھ سے ایبرن ہال کی کارروائی کے بارے میں پوچھا گیا۔ مجھے وہاں آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ یہ دعوت کس نے دی تھی؟ مسز آئزک جوہان نے، حالانکہ میں نے ان سے شرکت کے لیے معذرت کی تھی۔ انہوں نے اصرار کر کے مجھے وہاں بلایا اور مجھے اس اجتماع کے اغراض و مقاصد بھی نہیں معلوم تھے۔ آئزک جوہان سے آپ کی ملاقات کس طرح ہوئی؟ ان کی بیٹی مورا جوہان ہماری دوست ہے۔ برائے کرم آئزک جوہان کا پتہ نوٹ کرائیں۔ اور میں نے یہ پتہ نوٹ کرا دیا۔ آپ نے اس جلسے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کیوں کی؟ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں۔ انہوں نے تاریخ اسلام پر مذموم اور رقیق حملے کیے اور اس کے بارے میں ایسی لغو اور بے ربط باتیں کی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خود تقریر کی عام اجازت دی تھی۔ کیا آپ کو اپنا تعلیمی مستقبل عزیز ہے؟ مجھے اپنا دین اپنے مستقبل سے زیادہ عزیز ہے، میں نے جواب دیا۔